باقی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ظاہر پر ہے، ہم باطن پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی آدمی نے کوئی کام کیا، نیت اس کی اچھی تھی لیکن ظاہراً وہ کام درست نہیں ہے، تو ہم فیصلہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے قاضی اسی کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ اسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے اور رازوں کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ تمہارے بھید کیا ہیں، تمہارے راز کیا ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، یہ اللہ جانے اور آپ جانیں۔ اگر ظاہر کے طور پر کوئی عمل برا ہے، چاہے نیت اس میں اچھی بھی ہو جائے، تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ان چیزوں کو پورے کا پورا دھیان رکھا جائے اور فکر کی جائے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اس پر اور ساتھ جو مثال دی حدیث کے اندر، وہ فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، ہجرت کے عمل کی مثال دی، اور ہجرت کا عمل وہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب کیا، سیدنا صدیق اکبر ساتھ، حضرت صدیق اکبر اونٹنی پیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دو اونٹنیاں خریدی ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ فرمایا ابو بکر پوری زندگی مال تو نے دیا، میں نے دیا، تو دیتا رہے گا، میں لیتا رہوں گا، لیکن ہجرت کے معاملے میں اونٹنی تیری قابل قبول ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر تو سراپا ماننے والوں میں سے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی مرضی، قیمت دے کر لیں تب بھی آپ کی مرضی، بے قیمت لیں تب بھی آپ کی مرضی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بتایا کہ ہجرت جیسا اتنا عمل میں چاہتا ہوں جان بھی میری ہو، مال بھی میرا ہو، وقت بھی میرا لگے۔ تو اس ہجرت جیسے عمل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی نیت کی طرف آدمی کرے تو اس کی نیت اچھی ہوگی، اور اگر دنیا کے لیے کہ میں دنیا کے لیے کہیں ہجرت کروں، لوگ بیرون دنیا میں آج جاتے ہیں کمائیوں کے لیے، یا اس وجہ سے ہجرت کروں کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤں اور وہاں کوئی خاتون ہے اور اس کے ساتھ جا کر نکاح کر لوں، اس نیت سے فرمایا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی، یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔